السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقتبتنا وعانانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، 25 جولائی سن 2025 ء، 29 محرم الحرام سن 1447 ہجری بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، اس وقت میں آپ کے سامنے نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور جنت کو بھی اللہ نے بنایا، جہنم کو بھی اللہ نے بنایا۔ اپنے بندے اور بندیوں کو اس سے ڈرایا اور خوشخبری دی، بشارت دی۔ ڈرایا کس سے؟ جہنم سے ڈرایا، جہنم کی وادیوں سے، اس کے عذابات سے۔ اللہ رب العالمین کی جلالت سے، اس کی عظمت سے، اس کی ہیبت سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ڈرایا۔ خوشخبری کس کی دی؟ جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی، جنت کی نہروں کی خوشخبری سنائی گئی، اور جنت کے محلات کی خوشخبری سنائی گئی، جنت کے حوروں کی خوشخبری سنائی گئی، جنت کے بازار کی خوشخبری سنائی گئی، جنت کی خوبصورتی کی خوشخبری سنائی گئی، اور سب سے بڑی بات، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری سنائی گئی۔ ادھر جنت کی خوشخبری سنائی گئی، نعمتوں کو گنایا، نعمتوں کو بتایا۔ ادھر جہنم کے وادی اور عذابات، کیڑے اور مکوڑے، سانپ، بچھو، اسدوں کا ذکر کیا اور ڈرایا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے ان چیزوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا۔ کائنات کے آخری نبی، کائنات کے آخری رسول، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، راحت العاشقین، انیس الغریبین، امام الانبیاء، محبوب کبریا،
امام المشرقین اور امام المغربین، امام الانس اور امام الجن اور امام الملائکہ، حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بشیر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والوں کو، خوشخبری سنانے والوں کو، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والوں کو، متنبع کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں احکامات کو نازل فرمائے۔ یہ قرآن، یہ کلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا اور بتایا کہ میرے محبوب آپ کی امتیوں سے، میرے بندوں سے اور آپ کی امتیوں سے یہ میرا فرمان سنا دیجیے اور بتا دیجیے۔ جنت بنایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جہنم بنایا، جہنم کے عذابات کا ذکر کیا، اور بندوں سے فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور یہ کام نہ کرو، یہ گناہ کا کام نہ کرو، یہ معصیت کا کام نہ کرو، میری نافرمانی کا کام نہ کرو۔ میری مانو اور میرے نبی کی مانو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جسے ہم نے جائز کیا ہے اسے استعمال کرو، جائز سمجھو، جسے ہم نے حرام قرار دیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، حرام سمجھو، حلال استعمال کرو، حرام سے بچو، سیدھے راستے پر چلو جو صراط مستقیم ہے۔ گناہوں سے بالکل اپنی زندگی کو پاک کرو، صاف کرو، تو جنت ملے گی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو جنت نہیں چاہتا؟ ہے کوئی؟ دنیا میں آپ بتائیں گے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ایک انسان کو بھی آپ نہیں بتائیں گے۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ صرف مسلمانوں میں نہیں، ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت والے اعمال ہیں، یہ جہنم والے اعمال ہیں، یہ جنت ہے، جنت کی یہ نعمتیں ہیں، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کی یہ نعمتیں ہیں۔ مسلمان چاہتا نہیں چاہتا، بچہ بھی، اور اسے سمجھ میں نہیں آتا بچے کو جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، لیکن وہ جنت چاہتا ہے۔ اس کی زبان پر جنت لفظ آئے گا، کیوں؟ اتنا پیارا لفظ ہے جنت۔ جنت باغ کے معنی آتے ہیں، باغ، باغیچہ، کون نہیں پسند کرے گا؟ سرسبز و شاداب، لہلہاتا ہوا باغ۔ غیروں کے یہاں بھی اس کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں یہ سورگ ہے، یہ نرگ ہے۔ سورگ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں۔ نرگ کسے کہتے ہیں؟ جہنم کو کہتے ہیں۔ غیروں کے یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے جہنم اور جنت کا۔ ہم جنت کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں، وہ سورگ اور نرگ کہتے ہیں۔ کون نہیں پسند کرے گا؟ ایمان والا تو ایمان والا، مسلمان تو مسلمان، غیر بھی پسند کرتا ہے کہ ہم سورگ میں جائیں۔ نرگ میں جانا نہ ہندو پسند کرتا ہے، جہنم میں جانا نہ مسلمان پسند کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں سورگ میں جانے کے لیے پنیا کا کام کرنا پڑے گا، اچھا کام کرنا پڑے گا۔ ان کے یہاں بھی تصور ہے جو آدمی پنیا کا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا،
کھلائے گا، پلائے گا، کپڑے پہنائے گا، کسی کی شادی میں مدد کرے گا، تعاون کرے گا، اور ان کے یہاں عقیدہ ہے مندر بنائے گا، سوامیوں کی خدمت کرے گا، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورگ میں جائیں گے۔ ان لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر غلط کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہندو بھائیوں میں بھی ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے یہ سورگ میں نہیں جائے گا، یہ نرک میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ایک مذہب کے اندر جہنم اور جنت کا تذکرہ ہے۔ وہ ہے ہی ایک اللہ کی بنائی ہوئی جنت، لیکن لوگ الگ الگ طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ وہ ہے ہی ایک جہنم جسے اللہ نے پیدا کیا، آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم۔ لیکن ان کے مذہب کے حساب سے یاد کرنے کا، پنیہ کا کام کرنے کا، نیکی کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ کام کرو جس سے تمہیں جنت ملے۔ جنت کی خوشخبری اللہ نے سنایا۔ خوف پیدا کرنا، خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت، اس کی جلالت کو، اس کی ہیبت کو، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، معصیت کو چھوڑ دیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے ڈر کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک فرماتی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہوگا؟ کبھی جھوٹا ہوگا اللہ کا وعدہ؟ نہیں جھوٹا ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نیکیوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی کہ بندہ راغب ہو جائے نیکیوں کی طرف۔ جنت کی شوق دلائی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، جنت کی نعمتوں کی شوق دلائی، جنت کی ایک ایک نعمت کو گنایا گیا۔ اللہ نے چاہا تو علماء سے آپ سنیں گے وہ جنت ہے کیسی، وہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ علماء سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں کہ ہمیں جنت کی سیر کرائیں، جہنم کے عذابات بتائیں۔ جنت کی آپ سیر کریں گے نا، پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھیے، نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو علماء سے درخواست کیجئے کہ ہمیں جنت کی سیر کرائیں۔ جمعہ کے خطابات کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، واعظ کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر جامعہ مسجد میں، لیکن جنت کی سیر ایسی کر رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا کہ جنت سے واپس آئے۔ کون چاہتا ہے؟ ایک اچھے باغیچے میں آدمی گیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں موجود ہے، بڑا سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، چین ہے، آدمی چاہے گا باہر نکلنے کے لیے، اسے 2 گھنٹے کا ٹائم دے گا، 2 گھنٹے کے بعد نکلنا ہے باہر، آدمی چاہے گا، یہ چاہے گا کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ ہو جائے ہمارے لیے۔ کیوں؟ ماحول اتنا اچھا ہے، ماحول اتنا سازگار ہے، جی نہیں چاہ رہا ہے کہ اٹھ کر جانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو۔ بزرگوں نے ایک بہترین اور بڑی پیاری مثال دی ہے، بہترین اور بڑی پیاری مثال دی ہے۔ آپ 2 ویلر لے لیجئے، اللہ والوں کی جو مثالیں ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پیاری مثالیں۔
قرآن مجید میں بھی اللہ نے بے شمار جگہ پر مثالیں دے کر کے بندوں کو سمجھائے ہیں۔ قرآن مجید میں بے شمار چیزوں کی اللہ نے مثالیں دی ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرات صحابہ کرام کو مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے بات بڑی اچھے طریقے سے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، عادات ہوتی ہی بعض لوگوں کی، وہ مثالیں زیادہ دیتی ہیں، مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، الٹی میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ والوں نے بڑی پیاری مثال دی، بڑی پیاری مثال، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلے جو آتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، آخر میں جو آتے ہیں ان کا نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان۔ بہت بڑا نقصان، چھوٹا نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان۔ اچھا، باقی کی باتیں میں وہ آخر میں کہوں گا، پورا مجمع آ جائے۔ وہ بہترین مثال یہ ہے، آپ ٹو ویلر لے لیجئے، کون سی بھی لے لیجئے، کار لے لیجئے، لاری لے لیجئے، بس لے لیجئے، ٹرین لے لیجئے، بحری جہاز لے لیجئے، پانی کی جہاز، حتیٰ کہ آسمان پر ہوا میں اڑنے والی ہوائی جہاز لے لیجئے، دو چیزیں رہتی ہیں اس کے اندر، غور کیجئے گا میری باتوں پر۔ ایک آگے بڑھانے والی چیز، ایک روکنے والی چیز، سمجھ میں آئی بات؟ جی، خلاصہ بھی کروں گا میں۔ جب تک آگے بڑھنے والی چیز اس کے اندر نہیں ہوگی، انسان منزل مقصود تک پہنچ نہیں پائے گا۔ موٹر سائیکل، کار، لاری، بس، ٹرین اور پانی کی جہاز و ہوائی جہاز چھوڑیے، وہ تو اب کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، 100 سال پہلے کی، 80 سال پہلے کی، 70 سال، 50 سال، 20 سال پہلے کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر جانور کے اندر دیا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ نے انسان کے اندر بھی یہ دو چیزیں عطا فرمایا ہے، ایک آگے بڑھنے کی، ایک رکنے کی۔ جب تک یہ دو چیزیں کسی سواری میں نہیں ہیں، انسان سوار ہونے کے بعد منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکسیلیٹر کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہتے ہیں؟ ایکسیلیٹر کہتے ہیں۔ بیٹھو، آپ دباؤ، آٹومیٹکلی گاڑی بڑھتے رہے گی، بڑھتے رہے گی، مسافات طے کرتے رہے گی، راستہ طے کرتے رہے گی۔ اگر وہ آگے بڑھنے والی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی اوزار کٹ ہو گیا، وہ سواری آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بڑھے گی؟ کیا یوں ہی بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ ایکسیلیٹر وائر کٹ ہوگی، گاڑی بڑھے گی؟ نہیں بڑھتی، پانچ رکتی۔ یہ بڑھنے والی چیز اور روکنے والی چیز بریک۔ اس کی مثال اب آئیے ہمارے اندر۔ اللہ والوں نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے، جب ایک چیز آگے بڑھنے والی ایک سواری میں ہوتی ہے، جب تک وہ چیز نہیں ہوتی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طریقے سے ایک چیز گاڑی میں ہوتی ہے روکنے کی، جب تک وہ چیز نہیں ہوتی نہیں رکتی۔ اگر روکنے والی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، ہمیشہ ٹکر کھانے کی اور حوادثات کا شکار ہونے کے امکانات اور چانسز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ضرور ہوتے ہیں۔
تو دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. ایک آگے بڑھنا، جیسا گاڑی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایکسیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے، آدمی صدمے میں بھی ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ہوتا ہے، مصیبت میں بھی ہوتا ہے، سفر میں بھی ہوتا ہے، حضر میں بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ بسترے پر بھی ہوتا ہے تو اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور کرتی ہے اس کی طبیعت. ایک آدمی نماز کا پابند ہے، اللہ کی محبت نہ ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت. جب یہ آدمی کے اندر طبیعت کی خرابی آئی، نماز کا وقت ہوا، آدمی اٹھ کر آنے کی ہمت نہیں اور طاقت نہیں، بسترے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، بسترے پر لیٹے لیٹے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا. یہ اللہ کی محبت، یہ اللہ کے نبی کی محبت. یہ ایکسیلیٹر کے مثال ہے. ایکسیلیٹر ہے تو گاڑی آگے بڑھے گی. اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، دین اسلام کی محبت ہے. آدمی کے اوپر ہزاروں کے صدمات آئے، مصیبتیں آئے، تکلیفیں آئے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ نیکیوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. خدا نہ خواستہ اگر ایک وقت کی، دو وقت کی نماز چھوٹ بھی جائے کسی مجبوری سے، بیماری سے، سفر کی وجہ سے، آدمی کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے، اس کی قضا نہ کر لے. یہ ہے انسان کے نیکیوں کا ایکسیلیٹر. اب جیسا سواری میں روکنے کے لیے بریک کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی کو بھی اپنے گناہوں سے رکنے کے لیے کیا چاہیے؟ خوف خدا چاہیے. یہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ، جو انسان ایمان والا اللہ کے ڈر سے اپنے خواہشات کو دبا دیا، اس کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتے ہیں. یہ ہے مثالیں. محبت اللہ اور اس کے رسول کی نیکیوں پر ابھارتی ہے. خوف خدا گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ جنت کا مستحق ہے. ایک دو مثالیں دیتا ہوں، دو مثالیں. پہلی مثال یہ ہے، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، بڑے عمدہ کپڑے پہن کر، اچھے قیمتی کپڑے، جن کو اللہ مال دیا ہے اچھے کپڑے پہننا، پھٹیچر پہننا نہیں. جی، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دیا، پھٹیچر کپڑے نہ پہنو، پھٹیچر چپل جوتے نہ پہنو، اچھا کپڑا پہنو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دولت دے کر، نعمت دے کر، اب اس نعمت کا اظہار دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نعمت کا اظہار کیوں کرتا ہے. جب بندہ اچھا کپڑا پہنے گا، اچھا جوتا چپل پہنے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے اچھا کپڑا پہنایا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے اچھا چپل، جوتا، ٹوپی، پاس پہنایا. مال اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو، نعمتوں کا اظہار کرو. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ناشکرا ہے کہ شکر گزار ہے. اس لیے ہمیشہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ والے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے.
عمدہ کپڑے پہنتے تھے، قیمتی کپڑے، اچھے کپڑے پہن کر جا رہے تھے راستے میں چل کر۔ صفائی کرمچاریوں نے جو صفائی کر رہے تھے راستوں کی، ان کا کام ہوتا ہے صفائی کرنا۔ ارے وہ نہیں دیکھتے کہ کون سوٹ پہن کر آ رہا ہے، کون بوٹ پہن کر کون سفاری پہن کر آ رہا ہے، کون شینوانی پہن، وہ نہیں دیکھتے، ان کا کام صفائی کرتے رہنا۔ وہ دھول وغیرہ یہ وہ اڑ جاتی کپڑوں پر۔ حضرت جا رہے تھے، دھول دھبے وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گئے، کپڑے گندے ہو گئے۔ حضرت روک کر کے صفائی کرنے والوں سے کہا، ارے اللہ کے بندو، تمہیں تو صفائی بھی کرنا نہیں آتا، تمہارے بے ڈھنگے پن سے صفائی کرنے کے طریقے سے، تم یہ بے ڈھنگے انداز سے جو صفائی کر رہے ہو، اس کی وجہ سے میرے کپڑے غلیظ ہو گئے، گندے ہو گئے۔ ڈانٹ کر الڈا کر چلے گئے۔ جا کر بیٹھے اپنے مسند پر درس دینے کے لیے، اطمینان نہیں ہو رہا، دل میں بار بار یہ بات آ رہی، ڈرا کو آگا نہ ہوئی، الڈا کو آگا نہ ہوئی، باتاں کر کو آگا نہ ہوئی، بے چینی بے چینی بے چینی۔ یہ اس بات کی بے چینی ہے کہ کل قیامت کے دن خدا مجھے پوچھے، تیرے کپڑے بڑھتی تھے، انسان کا دل بڑھتی تھا، تو نے ایک انسان کے دل کو دکھایا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف خدا تھا، خدا کیا خوف تھا، خدا کا ڈر تھا، خشیت الہی دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے طلباء کو بلائے، شاگردوں کو بلائے، کہا کہ وہ صفائی کرنے والے ہیں کیا، دیکھو ذرا۔ طلباء گئے، دیکھا صفائی کرنے والے نہیں، صفائی کرتے کرتے چلے گئے۔ ان کا کام ہوتا ہے ایک جگہ نہیں، وہ ایک جگہ جاتے ہیں، دوسری گلی گئے، تیسری گلی گئے، بچے آ کر کہا حضرت نہیں، صفائی کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت خود اٹھے، جوتا پہنے، تلاش کرتے کرتے گئے، کہیں ایک جگہ ملاقات ہوگی، مل گئے، وہاں جا کر کے حضرت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے تمہیں خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، اس میں آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اور صفائی کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ کتنے بڑے اللہ والے ہی، قدموں میں گرے، حضرت آپ پر معافی، کہا کہ معاف کر دو، میں نے جو ڈانٹا، آپ کو الڈایا، باتیں کیا، تمہارا دل دکھا، کل قیامت کے دن اگر مجھے خدا پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، مجھے معاف کر دو، دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم۔ جب معاف کیا انہوں نے، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم نے معاف کیا، غلطی ہماری بھی تھی، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، جھاڑ رہے تھے، دھول کچرا گرد و غبار لگ گیا، آپ کے کپڑے بھی میلے ہو گئے، غلطی ہماری بھی تھی، آپ معافی مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو ہم معاف کر دیں، واپس آئے۔ یہ خوف خدا جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے، ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں، اور یہ فکر بھی دامنگیر رہتی ہے کہ میں جنت کا مستحق ہوں یا جہنم کا مستحق ہوں، یہ ہمیشہ فکر مند رہتی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کا ایک قصہ یاد آیا مجھے اس وقت، سنا؟ ہارون رشید کا نام سنا؟ ارے سنا نہیں سنا؟ جو اللہ کے بندے مکہ مکرمہ گئے ہیں، وہ جب جا کر واپس آتے ہیں، آپ کو ایک نہر زبیدہ نظر آتی ہے، نہر زبیدہ۔ ان کے شوہر ہارون رشید بڑے اچھے بادشاہ گزرے، دربار لگا، درباریوں کو بلایا، وزیروں کو بلایا، علماء کرام کو بھی بلائے۔ بادشاہوں کی نظر میں علماء کرام کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ آج لوگوں نے علماء کے مقام کو گھٹا کے رکھ دیا ہے۔ علماء آ رہے ہوتے تو بادشاہ اپنے مسند پر سے کھڑے ہو جاتے۔ علماء کا یہ مقام تھا اور ہے، قیامت تک بھی رہے گا۔ علماء کی اتنی قدر کرتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنی قوم کے رہنمائی
اور رہبروں کی ناقدری کرے گی، اللہ تبارک و تعالی عذابات کو مسلط کریں گے۔ اور کس شکل میں عذاب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیوں آئے گا، خدا بہتر جانتے ہیں۔ علماء کے درس میں بڑے بڑے بادشاہان دو زانو ہو کر بیٹھ کر کے ان کا درس سنتے تھے، بڑے عاجز ہو کر کے ان سے مسئلہ معلوم کرتے تھے، پوچھتے تھے، ہدایت بھیجتے تھے، تحائف بھیجتے تھے۔ علماء کی وہ قدر تھی، آج بھی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت کم۔ جن کے دلوں میں علماء کی محبت ہے الحمدللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جن کے دلوں میں علماء کی محبت نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ ان کے نسلوں میں 7 نسلوں تک کوئی حافظ عالم پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میری اپنی بات نہیں، اس لیے علماء کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، تھوڑی جگہ اپنے دلوں میں علماء کی محبت کو بھی جگہ دیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ ہارون رشید کا دربار لگا، وزیروں کو بلایا گیا، درباریوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا۔ ایک فکر تھی ہارون رشید کی، بادشاہ کی ایک فکر، کیا؟ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ معلوم کرنا۔ علماء کرام سے سوال کیا بڑی عاجزی کے ساتھ، حضرات علماء سے بڑی عاجزی کے ساتھ میں سوال کیا، آپ وارث انبیاء ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ نے تمہیں قرآن کا علم دیا، احادیث کا علم دیا، فقہ کا علم دیا، ادب کا علم دیا، آپ اللہ کے نبیوں کے وارثین ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ علماء گھبرا گئے، ارے ہم کون ہوتے ہیں جنتی جہنمی بتانے والے؟ ہمیں تو اللہ نے وہ ٹھیکہ نہیں دیا۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ جنت طرف جائے گا، یہ ٹیڑھا راستہ جہنم طرف جائے گا، یہ اطیع اللہ کا راستہ ہے، یہ اطیع الرسول کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جہنم والا راستہ ہے، یہ جنت والے اعمال ہیں، یہ جہنم والے اعمال ہیں۔ ہم یہ تو بتا سکتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ھذا حلال ھذا حرام، ہم یہ تو بتا سکتے ہیں، لیکن تو جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ نہیں فیصلہ کر سکتے۔ اللہ نے یہ اتھارٹی اپنے پاس رکھا ہے کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، یہ فیصلہ اور ججمنٹ کرنے والی ذات خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کسی انسان کو یہ حق نہیں بنتا، کسی فرقے کو یہ حق نہیں بنتا، کسی مذہب کو یہ حق نہیں بنتا کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو کہے کہ تو کافر ہے، ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو کہے کہ تو کافر ہے، یہ کہے کہ تو کافر ہے، وہ کہے کہ تو کافر ہے، تو جنتی ہے کون؟ مسلمان ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، کافر سمجھ رہا ہے کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو کافر ہے، تو بتاؤ بھلا جنتی کون ہے؟ ہمیں اتھارٹی نہیں دی گئی کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں، میں جہنم والے کام کر رہا ہوں یا جنت والے کام کر رہا ہوں، یہ میں سوچنا اور آپ سوچنا۔ اللہ نے اتھارٹی وہ نہیں دی۔ ہارون رشید کے دل میں خوف خدا تھا، علماء سے پوچھا تو علماء گھبرا گئے، ارے یہ ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے نہیں سنا سکتے۔ اس مجلس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، چاروں امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، نعمان بن ثابت، امام مالکی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 امام برحق، اور ان چاروں میں سے کسی کی ایک کی بھی ابتدا کر لو، جائز ہے۔
تو بہرحال اس مجلس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ موجود تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے علم ایسا دیا تھا، سمندر علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، اللہ نے وہ ذہانت عطا فرمائی، وہ فراست عطا فرمائی تھی۔ سب علماء نے جواب دیا، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہم اس فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم راستہ تو بتا سکتے ہیں، اگر کوئی آپ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو ٹوک سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ غلط راستہ ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط ہے، لیکن جہنمی جنتی ہونے کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے ٹھیکہ دے کر نہیں چھوڑا۔ ہارون رشید کی پریشانی بڑھنے لگی، کیا کریں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالا، کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دوں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تو میں اس کا جواب دوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، تھوڑا اتر کر نیچے آئیں، مجھے اوپر بٹھائیں۔ کیوں؟ سائل کا مقام کم ہوتا ہے، آپ سائل ہیں، میں مجیب ہوں، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مجیب کہتے ہیں جواب دینے والے کو، ہم سوال کرنے والے مقام نیچے، جواب دینے والے کا مقام اونچا ہوتا ہے، اس لیے آپ تھوڑا نیچے آئیں، مجھے اوپر بٹھائیں، میں جواب دوں گا۔ اللہ اکبر! آج کسی معمولی حیثیت کے آدمی کے سامنے بھی چھوٹی عمر کا آدمی جا کر کہے تو کرسی کو بیٹھ کو ہے نا نیچے بیٹھ، مجھے وہاں بٹھا، اللہ اکبر! اس کی ایسی حالت کر کو بھگاتی ہیں، انہیں مرتے دم تک اس کی صورت دیکھنا نہیں، ویسی حالت کر کو بھگاتی، یار اتنا بڑا ہوگا کہ رے تو ان کو بولے چیئر سے نیچے اتر کو بیٹھو، منجے بٹھاؤ۔ اسلام ادب سکھایا ہے، ضرور ادب ضرور ہے بڑوں کا، بزرگوں کا، اساتذہ کا، لیکن جہاں جو بات آ جاتی ہے علم کی، علم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، وہ چاہے جتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، ارب پتی کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا قارون کیوں نہ ہو، حامان کیوں نہ ہو، نمرود کیوں نہ ہو، فرعون کیوں نہ ہو، اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں کہ ان کو اللہ نے بڑی دولت دیا تھا، بڑے مالدار تھے، بادشاہان تھے، ایسے بھی اگر ہو جائیں تب بھی علم والوں کا مقابلہ نہیں کرنا، علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، علم والے انبیاء کے وارثین ہیں، ادب ضروری ہے۔ اس زمانے میں بادشاہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ علم والے ہیں تو ان کی قدر کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ چھوٹی عمر والے، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، دانشوران بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، اور یہ چھوٹی عمر کا عالم اٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نیچے آئیں، مجھے اوپر بٹھائیں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ پریشانی یہ نہیں تھی ہارون رشید کی، نیچے بیٹھنا اوپر بیٹھنے کی پریشانی نہیں تھی، پریشانی تھی کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اتنا معلوم کرنا تھا، زمین پر بیٹھ کر ہی معلوم کرو، بہرحال مجھے معلوم ہونا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ اتر گئے، وزیروں سے کہا کہ مجھے نیچے انتظام کرو بیٹھنے کا، نیچے انتظام کیا گیا، ہارون رشید نیچے آ کر بیٹھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اوپر بٹھایا گیا، حضرت اوپر بیٹھے، اور سوال کیا بادشاہ سلامت، آپ کا سوال کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ سوال دہرائیے۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے اعتراض کرنے لگے، ارے تم تو عمر میں چھوٹے ہو، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہی جواب نہیں دیے، آپ جواب دینے کے لیے بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے کچھ چمچے ہوتے ہیں، کونسلروں کے کچھ چمچے ہوتے ہیں، ایم ایل اے کے کچھ چمچے ہوتے ہیں،
ایم پیز کے کچھ چمچے ہوتے ہیں، آفیسروں کے کچھ چمچے ہوتے ہیں، وہ بھوکتے ہیں۔ امام شافعی نے پرواہ نہیں کی، مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، بادشاہ کا سوال ہے، سوال کریں گے میں جواب دوں گا، بس دونوں کا مسئلہ، سننا ہے تو سنو، نہیں تو کان بن کر چلے جاؤ۔ خاموش بیٹھے، علماء بھی پریشان تھے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی جواب دینے کی، یہ چھوٹی عمر کا علم تو ہے زیادہ لیکن عمر چھوٹی ہے، لیکن کیا جواب دیں گے امام شافعی رحمت اللہ علیہ؟ بادشاہ نے سوال کیا، میرا سوال یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، بس سوال ہو گیا؟ ہاں سوال ہو گیا، بس اتنا ہی تھا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، یہ معلوم کرنا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ کی زندگی میں کبھی گناہ کرنے کا موقع ملا اور گناہ کو چھوڑ دیا؟ بادشاہ سلامت، آپ بتائیں، کبھی اندھیری رات ہو، اکیلے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں، ایسے وقت میں آپ گناہ کا کام کر سکتے تھے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، بادشاہ کو کون پوچھنے والا، بادشاہ کو کون روکنے والا، بادشاہ کا مواخذہ کون کرنے والا؟ محل آپ کا ہوتا ہے، خادم آپ کے ہوتے ہیں، نوکر آپ کے ہوتے ہیں، آپ جو چاہے گناہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کیا بتاؤ، گناہ کرتے وقت کبھی خدا کا خوف دل میں آیا ہے یا نہیں؟ بادشاہ ہارون رشید نے سنجیدگی سے جواب دیا، مولانا صاحب، اے عالم صاحب، کئی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا، گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، گناہ کرنے کے قریب تک چلا گیا، خدا کا خوف میرے دل میں طاری ہو گیا، خشیت الہی دل میں طاری ہو گیا، خدا کے ڈر سے گناہ کے کام کو چھوڑ کر کے بازو ہٹ گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں، مدلل طریقے سے کہتا ہوں، دلیل کے طور پر کہتا ہوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آپ جنتی ہیں۔ پورے علماء اٹھ گئے، ارے یہ کیسا فیصلہ، یہ ججمنٹ ہو گیا، جنت کا جہنم کا فیصلہ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جواب دے نہ سکے، جواب ہم سے بننا پڑا، لوگ بھی اڑ گئے، علماء بھی اڑ گئے، کہا کہ آپ کون سی بنیاد پر کہا کہ جنتی ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سب کو بٹھائے، کہا کہ میں جواب دوں گا، سنو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے نہیں فرمایا جس نے میرے ڈر سے اپنے خواہشات کو چھوڑ دیا، روک دیا، گناہوں سے بچ گیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، اللہ ججمنٹ دے رہے ہیں، اللہ نے فیصلہ کیا، کلام خدا کا زبان میری ہے۔ اللہ نے جب کہا کوئی بندہ کوئی بندی گناہ کرنے کے قریب گیا، معصیت کے قریب گیا، عین گناہ کے وقت میں خوف خدا پیدا ہو گیا، خشیت الہی پیدا ہو گیا، گناہ سے دور ہو گیا، توبہ استغفار کر لیا، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے ڈکلیئر کیا اپنے کلام پاک میں۔ اس وقت علماء کو یہ آیت کا مفہوم، یہ آیت کی تشریح، یہ آیت کا خلاصہ سمجھ میں آیا، کہا واقعی آپ عمر میں چھوٹے ہی لیکن علم میں ہمارے سے بڑے ہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ میرے پیارو، دل کے اندر خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے،
کوئی نہیں. ارے اس کی مثال رمضان لے لیجئے. رمضان لے لیجئے. رمضان میں روزے رکھتے نہیں رکھتے؟ گھر کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، 3-4 قسم کے کھجور، ٹھنڈا، مشروبات، ہر قسم کی نعمتیں ہوتی. کون بھی نہیں اکیلے، کبھی کبھار اکیلے رہنا پڑتا. دکان میں کی، گھر میں کی، کارخانے کہاں کی ہے. کون تو کھائے کہ آج تک کون بھی دیکھ رہے نہیں رہتی، کھا لیں گے. کون بھی دیکھ رہے نہیں رہتی، پی لیں گے. کیوں؟ خدا کا خوف کوئی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مطلب نہیں. میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو خوف خدا ہے. رمضان میں یہی تو اللہ تبارک و تعالی روزے رکھوا کر کے پوری زندگی پریکٹس کرا رہے. یہی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لعلکم تتقون کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ، یہ تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا کا نام تقویٰ، خشیت الہی کا نام تقویٰ، ڈرنے کا نام تقویٰ، توبہ کرنے کا نام تقویٰ، گناہوں کے قریب نہ جانے کا نام تقویٰ، اور کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا نام تقویٰ، پشیمان ہونے کا نام تقویٰ. اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون وان الجنۃ ہی المأویٰ. خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے اپنے خواہشات نفس کو کچل ڈالنا، ختم کر دینا، فنا کر دینا، اپنی ہر خوشی کو فنا کر دینا خدا کی خوشی کے لیے، نبی کی خوشی کے لیے. اس کے لیے تو جنت میں ٹھکانا ہے. ڈکلیئر کر دیا قیامت تک کے لیے کہ جو انسان گناہ کرنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، خوف خدا، خشیت الہی اس کے دل کے اندر موجود ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین جنت میں مقام عطا فرماتے ہیں، جہنم سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں میں خوف خدا پیدا فرمائے، خشیت الہی پیدا فرمائے. ہر قسم کے گناہوں سے اللہ میری آپ کی امت کی حفاظت فرمائے. آمین بولو، زور سے بولو. پہلے کی باتیں تو نہیں سنے پیچھے والے، جو باتیں سنی کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کرو اور جلدی آنے کی کوشش کرو. حضرت کون ہے، کون خطبہ دے رہی وہ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ حضرتوں کو چھوڑو، خطبہ دینے والے سب وہی بولتے ہیں، قرآن کی بات، حدیث کی بات، اللہ کی بات، نبی کی بات. جلدی آنے کی کوشش کرو. بعض لوگوں سے ہم نے سنا نہیں حضرت تمہیں رہے تو ہمیں جلدی آتی سو، نہیں تو یہ سب باتیں نہیں. اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے نبی کے لیے آؤ. آپ کے جذبات کی، آپ کی محبت کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ کی عظمت کو پامال کیا جائے. دل میں کب کی آیا، آئے بیٹھے چلے گئے. کب تک کرتے رہیں گے ایسا؟ کب تک کرتے رہیں گے ایسا؟ 1:30 بجے کو جائیں گے، 1:15 بجے کو جائیں گے، اذان کے بعد حمام میں جا گھسیں گے پانی نہانے. یہ جو چیزیں ہیں ختم کرو. جمعہ کی تیاری جمعرات کے اثر کے بعد شروع کرو. کپڑے ایرن کرنا کی، کون سے پہننا کی، سلیکٹ کرنا کی. آپ کے پاس 10 20 25 جوڑے ہیں، اس میں کون سا جمعہ کے دن پہننا، عطر کون سا لگانا، اس کی پوری تیاری جمعرات کے دن اثر کے بعد سے یا مغرب کے بعد سے شروع کر کو، ریڈی کر کو، تیار کر کو رکھ لینا. اذان ہوتے ہی جمعہ کے دن مسجد کو آ جانا. یہ حکم ہے سب. عمل کریں گے؟ ارے بھائی عمل کریں گے؟ پیچھے والوں سے آواز نہیں آ رہی. یہ کیا بھائی مصیبت، کیا کہ بولتے رہتی نا یہ نو. ہمیں جلدی ہے تو بھی چھوڑتے نہیں، پکڑ لگ بیٹھ جاتی. دیری سے تو بھی چھوڑتے نہیں، پکڑ لگ بیٹھ جاتی. پکڑ لگ میرے پیارو، تمہارا یہ 10 منٹ 20 منٹ زیادہ بیٹھنا، تم نہ پکڑ لے کو بیٹھنا، تمہیں نیکیاں منجے دیتے نہیں ہوا. اللہ نہ کرے قیامت میں مجھے نیکیاں کم پڑ گئے، تمہیں آنکھ کو دیتے نہیں. ہمارے خطیب صاحب انہوں، امام صاحب انہوں بول کر بھائی تمہارے پاس پوچھنے آیا تھے، ارے ہمارے مصلی انہوں، ہمارے دوست انہوں، فلانے جامعہ مسجد کے، فلانے شہر کے. یارا بھائی انہیں نیکی پوچھنے دیں گا، چلو بھاگو. ایسا ہوتا قصہ. ارے وہ بیوی نہیں ہوتی شوہر کی، شوہر نہیں ہوتا بیوی کے، ماں باپ نہیں ہوتے اولاد کے.
آپ بھی میرے نہیں ہوتے، میں بھی آپ کا نہیں ہوتا. اعمال 7,300 اعمال، یہ جتنی باتیں ہیں نا جو بتا رہی نہیں، یہ نعمت سمجھو، یہ غنیمت سمجھو کہ اتنی باتیں ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. ورنہ تو لوگ سننے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن ہاسپٹلوں کے بیڑوں سے باہر نہیں آنے کا موقع مل رہا. چکر لگاؤ کبھی ہاسپٹلوں کا. لوگ کہتے ہیں حضرت 6 مہینے ہو گئے جمعہ پڑھ کر، کان ترس رہی خطبہ سننے کے واسطے. ایسی جگہ ہم نے پہنچا، دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان سننے کے لیے کان ترس رہے ہیں. اللہ ہماری سماعتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اذان کی قدر کرنے کی، نماز کی قدر کرنے کی، جمعہ کی عظمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کی تفصیلات ہے خوف خدا کے بارے میں انشاءاللہ بہترین مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ سے میری گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کریں. سب آئیں گے آئندہ جمعہ سے جلدی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.